اللهم صل على سیدنا محمد۔ السلام علیکم۔ رونق انفارمیشن کے اس پلیٹ فارم سے میں ہوں صبا جنید۔ میرا تعلق ٹیچنگ کے شعبے سے ہے اور میں MA اسلامی کی اسٹڈیز ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس چینل پر ہم کراچی بورڈ کے طالب علموں کی سہولت کے لیے ان کے سلیبس کے سوالات کے جوابات فراہم کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے خیانت سے متعلق۔ خیانت کیا ہوتی ہے؟ خیانت کا مطلب ہے کسی کی امانت کو صحیح طریقے سے اسے نہ لوٹانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر امانت کی پاسداری پر زور دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتوں کا کتنا خیال تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہی صادق اور امین کے نام سے تھے، اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے لیکن آپ کے پاس امانتیں رکھنا چھوڑی نہیں تھیں۔ اور ہجرت کی رات مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور یہ سوچا تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس موقع پر بھی مکے والوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور ان سے فرمایا کہ جب یہ امانتیں ان کے اصل مالک کے سپرد کر دو گے تو ہجرت کر کے مدینے آ جانا۔ اس سے یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں امانت کو پورا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی امانتوں میں خیانت نہ کریں۔ امانتوں میں خیانت، اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں۔ اب ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی امانت سے کیا مراد ہے۔ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایک ایک اعضاء سے وہ کام لیں جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء سے پوچھا جائے گا، ہماری آنکھوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا دیکھا، ہمارے کانوں سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا سنا، ہمارے ہاتھوں سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا۔ تو پورا ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اسی لیے تو اس امانت کو ضائع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ خودکشی حرام ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ کی امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہمارے پاس ہے، شریعت، قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر ہم کسی بھی احکام میں کوتاہی کرتے ہیں، قرآن پاک کے احکام صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اگر ہم کسی بھی حکم کو شرعی طریقے سے ادا نہیں کرتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ فرض کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ان فرائض کی ادائیگی کر کے دکھائی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ جو رسول اللہ تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو بھی اعمال کیے، جو بھی طریقے ہمیں سکھائے،
وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، اور اگر ہم کسی کام میں کوتاہی کرتے ہیں یا کسی عمل کو خود سے بدل لیتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اب بات آ رہی ہے اپنی امانتیں۔ اپنی امانتوں سے کیا مراد ہے؟ اپنی امانتوں سے مراد ہے اپنی ایک دوسرے کی امانتیں، ایک دوسرے کی جان، عزت، آبرو، ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ آپ کسی کی جان بلا وجہ نہیں لے سکتے، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی انسان کو قتل کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے کسی بغیر عذر کے اگر کوئی کسی پر ظلم کرنے جا رہا ہوتا ہے اور آپ اسے بچا لیتے ہیں تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ لہٰذا ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے مال و اسباب کی حفاظت کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اگر ہم ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں یا ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کے مال اور دولت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اور ایز اے ٹیکسٹ جانتے ہیں کہ خیانت سے کیا مراد ہے۔ سورہ انفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ نمبر 1، اللہ کی امانت۔ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اگر ہم اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اگر ہم اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو ہم اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت۔ احکام شریعت، سنت اور قرآن مجید ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ اگر ہم ان تمام احکام کو سمجھنے اور ماننے میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ ظاہر میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن کر رہیں اور باطن میں نافرمان ہوں۔ نمبر 3، اپنی امانتیں۔ اسی طرح اپنی آپس کی امانتوں میں بھی خیانت سے منع کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت امانت میں شامل ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے آج کے سوال کا جواب مکمل ہوا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔